بلا میم بعد دادی و پذیرفتی اذا قیل للمرأة خیشتن را بزنے بفلان دادی فقالت داد ثم قیل للآخر پذیرفتی فقال پذیرفت بحذف المیم یصح النکاح کبین و يصح النكاح كبيع وشراء يعني إذا قيل للبائع فروختي فقال فروخت ثم قيل للمشتري خريدي فقال خريد يصح البيع صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر تزوج تو پر عطف ہے تو کاف نال لاؤ اور جیسے قول زوجین مرد اور عورت کا فارسی میں کہا انہوں نے داد و پذیرفت بغیر میم کے بعد اس کے کہ دادی و پذیرفتی مرد نے کہا عورت کو دادی اس نے کہا داد پذیرفتی تو نے قبول کیا اس نے کہا پذیرفت قبول کیا میم کے بغیر معنی کیا ہوا یعنی جب کہا گیا عورت کو اپنے آپ کو بیوی بنانے کے واسطے فلانے کو دیتی ہے تو اپنا آپ بیوی بنانا زن زنا نہیں ہے گا بزن برائے بیوی اپنے آپ کو بیوی بنانے کے واسطے فلانے کو دیتی ہے تو فلانے دی بیوی بننی ہے جی تو اس نے کہا داد ایک کہنا دادم کہ دیا میں نے اپنے آپ کو بطور بیوی فلانے کو لیکن صرف یہ کہا داد دوسرے سے کہا گیا مرد یا عورت جڑا پہلوں دوسرا ہو پہلی عورت ہو گئی تے دوسرے مرد کو کہا گیا پذیرفتی تو نے اس کو قبول کیا تو اس نے کہنا تھا پذیرفتم میں نے قبول کیا تو وہ کہتا ہے پذیرفت قبول کیا تو صحیح ہے نکاح جی ادھر بھی یہی کہتے ہیں یہ فلانے کی بیٹی تجھے قبول ہے کہتا ہے قبول ہے یہ نہیں کہتا میں نے قبول کیا تو ہو جاتا ہے قبول ہے کا مطلب ہے اے شاید تینوں قبول ہے تو عرف چاہیے مطلب ہے کہ مینو قبول ہے جی لہذا میم نہ بھی ہو تو معنی سمجھ آ جاتا ہے جی یہ ہو گیا یہ فارسی بتائیے اسی طرح باقی زبانوں میں بھی جس بولی میں ہے لفظ جیسا کہ بے اور شراء یعنی جب کہا گیا بائے کو کہا مشتری نے فروختی بیچا تو نے زہر و اشارہ کی تن کس شیول اس نے کہنا تھا فروختم اس کی بجائے کہا فروخت بیچا مشتری کو کہا گیا خریدی تو نے خریدا تو اس نے کہنا تھا خریدم تو ماضی کا صیغہ بول دیا خریدا تو مراد میں نے خریدا ہے تو یہ بے صحیح ہو جاتی ہے یہ بے صحیح ہو جاتی ہے لا بقولہما عند الشہود ما زن و شویم بس مرد عورت یہ دونوں
گواہ بیٹھے ہیں اور یہ لفظ بولتے ہیں جی کہ ہم آپس میں میاں بیوی ہیں، ہم آپس میں میاں بیوی ہیں، تو اس سے نکاح نہیں ہوگا، اس سے نکاح نہیں ہوگا، ہم آپس میں عورت اور خامند ہیں، تو پنجابی کی معنی ہے میاں بیوی، ہم آپس میں میاں بیوی ہیں، تو اس سے نکاح نہیں ہوگا۔ اس جملے سے نکاح نہیں ہوگا جی۔ یہ چونکہ ماضی کی خبر دے رہے ہیں جی۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬੀਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ। جی ਤੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਦ ਬਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ। ਹੋ ਗਏ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਏ۔ نکاح ہوگا۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ قوله وقولهما هو بالجر عطف على زوجت وتزوجت پر، یعنی جیسا کہ یہ بات کہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے ماضی کے لفظ کے ساتھ کہ لاحق ہو ان دونوں کو متکلم کی ضمیر، اسی طرح نکاح منعقد ہو جاتا ہے بغیر الحکم متکلم کے بھی، جیسے داد و پذیرفت، بعد دادی و پذیرفتی کے، وہ تفصیل پڑھ لیے۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نکاح محض منعقد ہوتا ہے ان دو لفظوں کے مجموعے کے ساتھ استفہامین کے بعد، دونوں کو پہلے پوچھنا ہے تو ناخنا ہے تو تا ہونا ہے، حتیٰ کہ اگر کہا اس نے دادی تو نہیں جائز جب کہ کہا اس نے دادم، جب تک نہ کہے زوج پذیرفتم جی۔ یعنی زوج نے باقیہ نا دادی تو اس نے کہا دادم، عورت نے کہا، تب خامد جب تک نہ کہے پذیرفتم تو نکاح نہیں ہوگا۔ بہرحال جب کہا دو کہ ایک نے دے جی امر کا صیغہ، دوسرے نے کہا دادم یا داد جی، تو یکونو نکاحن، اگرچہ نہ کہے دوسرا کیونکہ یہ امر کا صیغہ ہے جی۔ اچھا جی، یعنی جب کہا گیا اذا قیل او شرع الاخری قال فی المحیط، اے اذا قیل قال فی المحیط مجموع نوازل میں ہے شیخ امام نجم الدین نصفی رحمہ اللہ سے کہ نہیں منعقد ہوتا نکاح بعض مشائخ کے نزدیک بدون قول ہی بزن دادی، وعند بعضہم منعقد ہو جاتا ہے بغیر قول ان کے عورت کے بزن۔ کسی نے کہنا ہے نا کہ اپنے آپ کو تو بطور بیوی فلانے کو دیتی ہے، تو بعض نکاح ہو جاتا ہے بعض نکاح نہیں ہوتا جی۔ اپنے آپ کو تو فلانے کو دیتی ہے، اس طرح بھی ہو جاتا، اپنے آپ کو بطور بیوی فلانے کو دیتی ہے تو اس طرح بھی ہو جاتا ہے جی۔
قوله بفلان محض ذکر کیا ہے شارح رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلے کی صورت کو فیما اس صورت میں کہ جب کان قائل ہو قائل دادی کا زوج کا غیر تاکہ محتاجی ہو طرف اس کے یہ کہ کہے زوج کہ کہے وہ پذیرفت بعد اس کے کہ کہا جائے داد بہرحال جب کہ ہو قائل اس کا خود زوج بیں طور کے کہے خیشتن بزنے من دادی اپنے آپ کو تم بطور بیوی مجھے دیتی ہے تو پس تحقیق اختلاف کیا گیا ہے حاجت میں اس بات کی طرف یہ کہ کہا جائے پذیرفتم مبنا خلاف کا اس پر ہے کہ دادی کیا وہ استفہام ہے یا امر ہے ترجیح دی ہے امام نصفی نے ثانی کو کہ یہ امر ہے قالوا علماء نے کہا اگر حتیٰ کہ کہا ہے علماء نے اگر کہا گیا کسی عورت کے لیے اپنے آپ کو 1000 درہم کے بدلے بطور عورت مجھے دیتی ہے تو پس کہا اس نے کی بسم کی معنی سما میں ریاکاری سما ہوں کہ سما ہوں بالسمع والطاعت سننے کے ساتھ اور طاعت کے ساتھ تو منعقد ہو جائے گا نکاح قضا فی المحیط یہ تو انہاں دیاں گلاں نے تو ساڈی بولی چ بونا کہ 1000 دے بدلے تو میری بیوی بننی ہے اس آخیا جی میں گل سنی ہے تے گل منی ہے تو نکاح منعقد ہو گیا جی کیونکہ عورت صرف منہ ہلا دے تاوی ہس پوے تاوی اون دی طرفوں ہاں ہو جاندی ہے جی لا بقولہما یعنی نہیں صحیح نکاح اقرار کرنے کے ساتھ گواہوں کے سامنے بزوجیت زوجیت کا بغیر لفظ کے جو دلالت کرے عقد کے انشاء پر اس لیے کہ اقرار تو اظہار ہوتا ہے اس چیز کا جو پہلے ثابت ہو اور انشاء نہیں ہوتا تو نکاح تو انشاء سے ہونا ہے اور کہاں ہے ذخیرہ میں اصل مبسوط کے باب سلو میں کہ دعویٰ کیا رجل نے عورت پر نکاح کا پس انکار کر دیا عورت نے پس مصالحت کی مرد نے عورت کے ساتھ بدلے 100 کے اس پر کہ وہ اقرار کر دے اس کے ساتھ تو اس نے اقرار کر دیا تو یہ اقرار جائز ہے اور مال لازم ہے اور یہ اقرار بمنزل انشاء نکاح کے ہو جائے گا اس لیے کہ یہ اقرار مقرون بالعوض ہے پس اگر ہے گواہوں کی موجودگی میں تو پھر یہ نکاح اب سے ہو جائے گا صحیح
وگرنہ نہیں ہوگا۔ فتاوی قاضی خان میں ہے کہ مناسب ہے یہ کہ ہو جواب تفصیل پر، اگر اقرار کیا دونوں نے تو اقرار کیا بے عقد ماضٍ، ماضی کے عقد کے ساتھ، اور حالانکہ نہیں تھا ان کے درمیان کوئی عقد تو یہ نکاح نہیں ہوگا۔ اور اگر اقرار کیا زوج نے اس بات کا کہ میں زوج ہوں اس کا، اور اور عورت نے اقرار کیا کہ میں بیوی ہوں اس کی، انہا زوجتہ ہوں، تو ہو جائے گا نکاح۔ اس نے کہا میں اس کا خامند ہوں، اس نے کہا میں اس کی بیوی ہوں، تو یہ نکاح ہو جائے گا ابھی سے، اور متضمن ہوگا اقرار دونوں کا، اور متضمن ہو جائے گا اقرار ان دونوں کا انشاء کو۔ دو چار بندے کھلوتے ہو، کڑی منڈا کھلوتے ہو، نہ پوچھا تسی کون ہو، منڈے آکھیا جی میں دا خامند ہاں، تو اس آکھیا جی میں دی بیوی ہاں، تے ان نکاح ہو گئے جی۔ بے خلاف اقرارہما بماضٍ، کیونکہ وہ جھوٹ ہیں، اور وہ جیسا کہ فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ نے کہ جب کہا شخص نے لامرأتہ اپنی بیوی کو کہ نہیں ہے میری، لیست نہیں ہے وہ میری عورت، وہ میری بیوی نہیں ہے۔ شخص نے ایک عورت کو کہا کہ لیست لی، نہیں ہے، تو نیت کی اس کے ساتھ طلاق کی تو طلاق واقع ہو جائے گی، حالانکہ یہ تو ماضی کی خبر دے رہے، گویا کہ اس نے کہا کہ یہ میری بیوی نہیں، لِأَنِّي اس لیے کہ طلق تو کی لکھے تھے بھی ہے کہ لکھے طلق تو کوئی کہ ہی ہے نا، کی تو نہیں نا، اس لیے کہ میں نے تو تجھ کو طلاق دے دی ہے جی۔ ذکر کیا گیا فتح القدیر میں یہ مسئلہ کہ اگر اقرار کیا ان دونوں نے لو اقرا بے محضر من الشہود، گواہوں کی موجودگی میں، اور کہا دونوں نے اقرار کیا کہ یہ میری بیوی ہے، اس نے کہا یہ میں اس کا خامند، اس نے کہا میں اس کی بیوی ہوں، تو قال الشہود، اور کہا گواہوں نے کہ بنایا تم دونوں نے اس کو نکاح، تو دونوں نے کہا نعم، پس نکاح منعقد ہو جائے گا، اس لیے کہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے جعل کے ساتھ، کہ تم نے اس کو کیا بنایا، ہم نے اس کو فلاں شے بنایا ہے، تو وہ شے بن جاتی ہے جی۔ اور جیسے قول مرد اور عورت کا، داد اور پذیرفت بغیر میم کے، دادی اور پذیرفتی کے بعد، یعنی جب کہا گیا عورت کو خیشتن را، اپنے آپ کو بطور بیوی فلانے کو دیتی ہے تو اس نے کہا داد، پھر کہا گیا دوسرے کو
پذیرفتی قبول کرتا ہے تو، قبول کرتا ہے ہوں، اس نے کہا قبول کیا، اس نے کہا قبول کیا، میم کے حذف کے ساتھ، میم کے حذف کے ساتھ، تو صحیح ہے، صحیح ہو جائے گا نکاح، صحیح ہو جائے گا نکاح، جیسے بیع اور شراء، ہے اور شراء، یعنی جب کہا گیا بائع کو فروختی، جب کہا گیا بائع کو فروختی، پس کہا اس نے فروخت، پس کہا اس نے فروخت، پھر کہا گیا مشتری کو پھر کہا گیا مشتری کو خریدی، پس کہا خرید، کہا خرید، تو صحیح ہے بیع، صحیح ہے بیع، نہیں صحیح نکاح، نکاح، دونوں کے قول کے ساتھ اور کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں ہم میاں بیوی ہیں۔ ويصح بلفظ نکاح وتزویج وہبۃ وتملیک وصدقۃ وبیع وشراء لا بلفظ اجارۃ واعارۃ ووصیۃ، اور صحیح ہے نکاح لفظ نکاح کے ساتھ، جی مرد کہتا ہے عورت سے میں نے تجھ سے نکاح کیا، جی وہ کہتی میں نے قبول کیا، عورت کہتی ہے مرد سے میں نے تجھ سے نکاح کیا، مرد کہتا ہے میں نے قبول کیا، یا آگے سے کہتا ہے میں نے بھی تجھ سے نکاح کیا۔ تزویج، مرد کہتا ہے میں نے تجھ سے شادی کی، عورت کہتی ہے میں نے بھی تجھ سے شادی کی، جی صحیح ہے نکاح لفظ نکاح کے ساتھ اور لفظ تزویج کے ساتھ۔ عورت کہتی ہے میں نے اپنی ذات، اپنا نفس، اپنے آپ کو تجھے ہبہ میں دیا، تجھے ہبہ کیا، مرد کہتا ہے میں نے قبول کیا، تو نکاح ہو جائے گا۔ عورت کہتی ہے میں نے اپنے آپ کا تجھے مالک بنایا، مرد کہتا ہے میں نے قبول کیا۔ عورت کہتی میں نے اپنے آپ کو تجھے صدقہ دیا، مرد کہتا ہے میں نے قبول کیا۔ میں نے تجھے بیچا، جی تو مرد کہتا ہے میں نے قبول کیا۔ شراء دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، جی میں نے تجھے بیچا تو وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا۔ ان لفظوں کے ساتھ نکاح ہو جائے گا۔ میں نے تجھے کرائے پہ دیا، میں نے قبول کیا۔ میں نے اپنے آپ کو تجھے مانگواں دیا، میں نے قبول کیا۔ میں نے اپنے آپ کو میں اپنے آپ کی تجھے وصیت کرتی ہوں، میں نے قبول کیا۔ تو ان لفظوں کے ساتھ تجھے بطور وصیت دیا، تو ان سے لفظ المختصر هذا ويصح بلفظ نکاح وتزویج وما وضع لتملیک العین حالا، هذا هو الضابط فلا مختصر کا لفظ یہ ہے، عبارت لمبی ہوگی، اور صحیح ہے نکاح لفظ نکاح کے ساتھ اور لفظ تزویج کے ساتھ، اور ان لفظوں کے ساتھ جو وضع کیے گئے ہیں عین کے تملیک کے لیے اب حالن، ان سب کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے۔ یہی وہ ضابط ہے۔ وَيَصِحُّ إِلَى آخِرِهِ، ذکر کیا گیا ہے فی الفتح، ذکر کیا گیا فتح میں، فتح القدیر میں، کہ بے شک سری نکاح منعقد ہو جاتا اس کے ساتھ نکاح بلا خلاف۔ تو سری یہ دو ہیں، نکاح اور تزویج، کیا نکاح اور تزویج یہ دو سری ہیں، ان کے ساتھ تو نکاح ہو جاتا ہے بغیر خلاف میں۔ اور ان کے علاوہ جو ہیں الفاظ وہ 4 وجہ پر ہیں۔
نکاح اور تزویج کے علاوہ 4 وجہ پر ہیں. ایک قسم کے نئی خلاف انعقاد میں صبر یار میں پڑھا رہے ہیں کہ تو میں نے پڑھا رہے ہیں جی. ایک قسم نئی خلاف انعقاد بہی میں عندنا کہ اس کے ساتھ نکاح منعقد ہو جاتا ہے، اس میں خلاف نہیں ہے. اور ایک قسم کے اس میں خلاف ہے ہمارے نزدیک اور صحیح انعقاد ہے. ہੌਲੀ بولنے کا مطلب تہاڈی جان نو رو رہا بھی شاید کسی نے کوئی گل سمجھ آ جائے جی. سپیڈ لا کے تے بھی وہ منت پھیرا ہو جائے گا تہاڈے کھانے 'چ کونی پینی بھی شاید کو ہولی ہولی طرز لا کے بولدا بھی وچ کوئی ایک ادھا ہویا کسی دے کوئی کھانے 'چ پے جائے کوئی دین سمجھنا چاہتا ہے تو جی. اور ایک قسم ہے کہ اس میں خلاف ہے، صحیح یہ ہے کہ نکاح نہیں ہوتا. اور ایک قسم ہے کہ نئی خلاف عدم انعقاد نکاح میں اس لفظ کے ساتھ. اب اول وہ لفظ جو نکاح اور تزویج کے لفظوں کے ما سوا ہیں یہ تو صریح ہیں. ان کے علاوہ اول کون ہے؟ وہ لفظ ہیبہ، لفظ صدقہ، لفظ تملیک، لفظ جعل، ان کے ساتھ اگر نکاح کیا ہے میں نے اپنے آپ کو تیری بیوی بنایا، میں نے اپنے آپ میں نے قبول کیا، ہو گیا جی، یہ جعل ہے جی. میں نے اپنے آپ کو تیرا خامد بنایا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، تو یہ ہو گیا. ہیبہ، صدقہ، تملیک تو جعل سے باقی تین کے دسے نے جی. تو لہٰذا اس میں لا خلاف فی الانعقاد، ہمارے نزدیک یہ نکاح منعقد ہو جائے گا، اس میں خلاف نہیں ہے. ثانی کہ جن میں خلاف ہے، صحیح ہے کہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے، وہ بیت و نفسی من کا، میں نے اپنا آپ بیچا تجھ سے، اس نے کہا میں نے قبول کیا جی. ہاں قضا ہے کہ بے قضا لکھے ہے یار، تھوڑے کو نسخہ ہے وہ عجیب گل ہے یار. اور بابا ات کی لکھے ہاں قضا ہے کہ بے قضا ہیں. بس ثانی اگے بس آ قضا وچ کوئی نہیں نا ہیں. بے قضا ہوئے تو پھر ٹھیک ہے، بے قضا بھی مراد مہر، بے قضا ہاں قضا دی بجائے بے قضا ہوئے تو ٹھیک ہے، بدلے اتنے کے. بیچا میں نے اپنے آپ کو تجھ سے بے قضا، تو پھر جملہ ٹھیک ہے، ہاں قضا نہیں ٹھیک. یا اس نے کہا بے تو بنتی من کا بے قضا، بیچی میں نے اپنی بیٹی تجھ سے اتنے کی جی. یا خامد نے کہا کہ خریدا میں نے تجھ کو اتنے کا، تو اس عورت نے کہا میں نے قبول کیا جی. اور اسی طرح بے سلم، بے صرف، قرض، سلو جی، ان سے بھی نکاح ہو جاتا ہے جی. میں نے تجھ سے بے سلم کی اتنے کے بدلے، تو اس نے کہا میں نے قبول کیا. میں نے تجھ سے بے صرف کی اتنے کے بدلے، تو میں نے تجھے اپنے آپ کو اتنے کے بدلے، اتنے میں نے تجھ کو اپنا آپ قرضے میں دیا اتنے کا، تو اس نے کہا قبول ہے. میں تجھ سے سلو کرتی ہوں اتنے پیسوں میں، اس نے کہا مجھے قبول ہے. تمہارے نزدیک بھئی صحیح ہے کہ انعقاد ہو جائے گا. وَمِنْ أَدِلَّةِ الْجَوَازِ وَمِنْ أَدِلَّةِ جَوَازِ نِکَاحِ النِّکَاحِ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ،
یہ بالاضافت نسبت کرنی للآیت وہ آیت کے دلیل پکڑی ہے اس آیت کے ساتھ اشارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ عورت سبب ہے ملک متوں کا ایسے محل میں جو قبول کرتا ہے اس کو بواسطہ مل کے رقبہ کے تو پس ہو جائے گا سبب کا اطلاق اور مراد مسبب جی۔ تو اصل میں وہ لفظ کے جن کے ساتھ بندہ پورے کا مالک بن سکتا ہے تو اس میں ملک متو بھی ہوتا ہے، تو اب کل بول کر مراد جوز ہوگا، یعنی بولیں گے سبب پہ پورے کا مالک ہونا تو مراد ہوگا مسبب کیا ملک متع۔ لقول علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث پاک سونے نے صحابی نے فرمایا سی ملک تو کا ہاں مالک بنایا میں نے تجھ کو اس عورت کا بدلے اس کے جو تیرے ساتھ ہیں قرآن سے۔ تو چونکہ ملک تو کا ہاں جہاں حدیث پاک میں آ گئے تو اسی لفظ کے ہم معنی جو سارے لفظ ہیں فقہا فرماتے ہیں وہ ٹھیک ہیں جی، ان سے نکاح ہو جاتا ہے جی۔ اور تیسری قسم کہ جس میں خلاف ہے صحیح ہے کہ نہیں ہوتا، خلاف ہے وہ جیسا کہ اجارے کے لفظ کے ساتھ وصیت کے لفظ کے ساتھ، تو اس میں صحیح ہے کہ نکاح۔ اور چوتھا جیڑا بے جس میں لا خلاف فی عدم الانعقاد بہ جی، اباحت میں اپنے آپ کو مباح کرتی ہوں، حلال کرتی ہوں، مانگمی دیتی ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے پاس رہن رکھتی ہوں جی، میں اپنے آپ کو تجھے فائدہ اٹھانے کے لیے دیتی ہوں، میں تجھ سے کالا کرتی ہوں، میں خلو کرتی ہوں، تو ان سے منعقد قولو ہبتن ان لفظوں کی وضاحت، یعنی جب مضاف کیا گیا ہیبا حرہ کی طرف یا لونڈی کی طرف باوجود دلالت حال کے نکاح پر، بے دلالت حال بتایا کہ نکاح کر رہے ہیں آپس میں، کہ گواہوں کا موجود ہونا، مہر کا نام لینا، تب یہ ہیبا سے ان لفظوں سے نکاح ہوگا، ویسے نہیں ہوگا بھی گواہ بھی ہوں اور پتہ لگے کہ بھی یہ آپس نکاح کر رہے ہیں جی۔ وصیت او آخر تے جی، یہ جب کہ بولا جائے یا مضاف کیا جائے، جب مطلق ہو، مطلق وصیت سے نکاح نہیں ہوتا جب مطلق بولے کہ میں نے اپنے آپ کی تجھے وصیت کی، یا مضاف ہو ما بعد الموت کہ جب میں مروں گی تو میں نے اپنے آپ کی تجھے وصیت کی، تو اب اس سے نکاح نہیں ہوگا۔ اب بہرحال اگر کہا زوج نے یا کسی نے کہا وصیت کی میں نے اپنی بیٹی کی تجھے فی الحال، اور ہے یہ گواہوں کی موجودگی میں، اور رجل نے کہا قبل تو اس کے ساتھ نکاح منعقد ہو جائے گا جی۔ وَيَصِحُ بِلَفْظِ نِكَاحٍ قال البرجندی رحمہ اللہ، نکاح لفظ نکاح متعدی ہوتا ہے ایک مفعول کی طرف، اور تزویج باب تفعیل زوج تو متعدی ہوتا ہے دو مفعولوں کی طرف۔ کہا جاتا ہے ناکاح الرجل المرأۃ، نکاح کیا رجل نے عورت سے، ایک مفعول ہے۔ اور کہا جاتا ہے زوجہا الولی ایاہ، نکاح کرایا عورت کا ولی نے فلانے مرد سے، تو کتنے مفعول ہیں؟ ہاں ایاہ۔
اور بہرحال ان کا قول زوجتو منہ امرأتن، شادی کرائی میں نے اس سے عورت کی. جی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے جملہ کلام عرب سے، تصریح کی اس کے ساتھ مغرب میں. کس میں؟ وفی مغرب میں یہ لکھا ہے کہ قال ابن یونس و ابن سکیت وتقول العرب، یوں کہتے ہیں کہ تزوجتہ ایاہ. جی زوجتہ ایاہ ہونا نا، شادی کرائی میں نے اس کی اس سے. جی یہ زوجتہ من ہو جو ہے نا روڑا ہے، اور تزوجتہ امراتن، شادی کی میں نے عورت سے، اور نہیں ہے ان کی کلام سے کہ تزوجتو بے امراتن، تزوجتو امراتن تو ٹھیک ہے بے امراتن، اور نہ ہی زوجتو منہ امراتن. سوال ہے جواب. بہرحال اللہ جل جلالہ کا فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ. اب یہاں زوجہ ہے، آگے بے آگے ہے. جی تو پس معنی اس کا یہ ہے کہ ہم ملا دیں گے ان کو. اور پڑھا ہے فرا نے تزوجتو بے امراتن، ایک لغت ہے ازد شنوع قبیلے کی، اور اسی کے ساتھ صحیح ہے استعمال فقہا کا. اچھا جی، قولہ العین لتملیک العین، اور مختصر دی عبارت سے یہ عین جو ہے نا یہ مقابل ہوتا ہے کس کے، اور مراد عین سے، لہذا اعتراض کیا ہے اس کے ساتھ بھی عین کا مالک بننا. اعتراض کیا ہے اجارے سے، کیونکہ اجارہ وضع کیا گیا صرف، اور اعتراض کیا ہے حالن سے، وصیت سے، کہ وصیت میں حالن نہیں ہوتا، اور اعتراض کیا ہے بے لفظ تملیک، اس سے ان لفظوں سے جو نہ فائدہ دیں، جیسا کہ ودیت رکھنا، رہن رکھنا، یہ تملیک کا فائدہ نہیں دیتے. اور مراد اس کے ساتھ تملیک کامل ہے، بھئی پورا مالک بنانا، تو پس نہیں صحیح لفظ شرکت کے ساتھ. جی کہ میں نے تجھ کو اپنے آپ میں شریک کیا، اس لیے کہ یہ فائدہ دیتا ہے تملیک فی البعض کا. ہاذا یعنی الذی، وہ کہ ذکر کیا اس کو، وہ قاعدہ ہے باب صحت، اور ہر لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہر لفظ جو وضع کیا گیا عین کی تملیک کے لیے حالن صحیح ہے اس کے ساتھ نکاح، اور وہ جو نہیں وضع کیا گیا اس طرح نہیں صحیح نکاح اس کے ساتھ، جس میں حالن تملیک والا معنی لی ہے اس کے ساتھ. بڑی عبارت کوئی نہیں. اور صحیح ہے نکاح لفظ نکاح کے ساتھ، اور لفظ تزویج کے ساتھ، اور لفظ ہبہ کے ساتھ، اور لفظ تملیک کے ساتھ، اور لفظ صدقہ کے ساتھ، اور لفظ بیع کے ساتھ، اور لفظ شراء کے ساتھ. نہیں صحیح نکاح اجارہ کے لفظ کے ساتھ،
اور اعارہ کے لفظ کے ساتھ اعارہ کے لفظ کے ساتھ اور وصیت کے لفظ کے ساتھ وصیت کے لفظ کے ساتھ مختصر کا لفظ مختصر کا لفظ یہ ہے یہ ہے اور صحیح ہے اور صحیح ہے نکاح کے لفظ کے ساتھ نکاح کے لفظ کے اور تزویج کے لفظ کے ساتھ تزویج کے لفظ کے ساتھ اور ان لفظوں کے ساتھ جو وضع کیے گئے ہیں عین کی تملیغ کے لیے حالن یہی وہ ضابط ہے فلا يصح بلفظ الإجارة والإعارة لأنهما بسم الله لتمليك العين ولا بلفظ لأنها بنيت لتمليك العين لا في الحال. پس نہیں صحیح نکاح لفظ اجارہ کے ساتھ اور لفظ اعارہ کے ساتھ اس لیے کہ یہ دونوں لفظ نہیں وضع کیے گئے عین کی تملیغ کے لیے اور نہیں صحیح نکاح لفظ وصیت کے ساتھ اس لیے کہ وصیت وضع کی گئی ہے عین کی تملیغ کے لیے لیکن مستقبل میں نہ کہ حال میں وصیت مرنے کے بعد ہوتی ہے بے لفظ الاجارت جی بیں طور کے کہا شخص نے کرائے پر دی میں نے اپنی بیٹی تجھ کو اور نیت کی نکاح کی تو یہ نکاح منعقد ہے نہیں ہوگا اور ایک روایت میں ہے کہ منعقد ہو جائے گا اس کے ساتھ اس لیے کہ وہ شے جو وصول کی گئی جاتی ہے نکاح کے ذریعے وہ منفعت ہے فی الحقیقت تو جب اس نے کرائے پر دینے کا کہا تو یہ منفعت ہی اٹھائے گا لیکن اول صح ہے قولہ الوصیت ذکر کیا گیا فتح القدیر میں ہر لفظ کہ نہیں منعقد ہوتا ہر لفظ کے نہیں منعقد ہوتا اس کے ساتھ نکاح وہ لفظ جن سے نکاح وہ لفظ بول کر انہوں نے آپس میں قربت کر لی تو یہ زنا ہے یا وطی بشبہ ہے وہ لفظ جن سے نکاح شک جا پہ جاندے ہیں تو نہیں منعقد ہو جائے گا اس لفظ کے ساتھ شبہ تو انہوں نے کہتے قربت کر لی تو فیس کو تو بہل حد دو تو جب حد نہیں ہے تو پھر خام خواہ اس کو دینا ہے عورت کو کچھ اور واجب ہے عورت کے لیے اقل مسمہ سے اور مہر مثلی سے جو اقل ہے وہ دینا ہے اگر اس نے اس کے ساتھ دخول کیا تو نہیں کیا تو بیوی ہے ہی نہیں ہے جی پس نہیں صحیح لفظ نکاح اور لفظ نکاح نہیں پس نہیں صحیح نکاح لفظ اجارہ کے ساتھ اور لفظ اعارہ کے ساتھ اس لیے کہ یہ دونوں نئے وضع کیے گئے عین کی تملیغ کے لیے اور نہیں صحیح نکاح لفظ وصیت کے ساتھ اس لیے کہ وصیت وضع کی گئی ہے عین کی تملیغ کے لیے لا فی الحال تو نکاح تو وہ ہوتا ہے جو ابھی ہوگا جی اللفظ الذي وضع لتمليك العين إذا أطلق وتكون القرينة دالة على أن الموضوع له غير مراد بأن تكون الزوجة حرة فيثبت المعنى المجازي وهو ملك المتعة فإن ملك العين سبب لملك المتعة فيكون إطلاق لفظ السبب على المسبب. اب جو لفظ تملیغ کے لیے وضع عین سے نکاح کیسے ہوتا ہے
ان سے نکاح کیسے ہے سر؟ کیسے ہوتا ہے وہ بیان کرتے ہیں. وہ جو پیچھے بات گزری اسی کی تفصیل ہے. پس لفظ جیسے ہیبا، بے، جعل، سلم، صرف، سلو، قرض، عطیات، عجب نحو ذالک. جی پس لفظ وہ لفظ جو وضع کیا گیا ہے عین کی، جب یہ لفظ بولا جائے اور ہو قرینہ دالہ اس پر کہ یہ وضع کیا گیا ہے ان الموضوع لہو، کہ اس لفظ کا جو موضوع لا ہے وہ پورا مالک بننا. یہ جدو بولیا گیا تو قرینہ دال ہے کہ پورا موضوع لا مراد نہیں، پورا مالک بنے. کس طرح کہ جس کو وہ مالک بنا رہے ہیں بیں طور کے ہو زوجہ حرہ. زوجہ کیا ہے؟ تو حرہ کے تو پورے کا وہ مالک بن نہیں سکتا ہے. تو پس خام خواہ ثابت ہو جائے گا معنی مجازی. کیا ہو جائے گا؟ معنی مجازی ثابت ہو جائے گا. جی اور وہ کیا ہے؟ وہ ملک متع ہے. وہ جی ایک میں کیونکہ ملک عین پس ثابت ہو جائے گا معنی مجازی، اور وہ ملک متع ہے کیونکہ ملک عین سبب ہے ملک متع کا. کہ لونڈی کا بندہ پورے بدن کا مالک ہو جائے تو اس میں ملک متع کا بھی مالک ہو جاتا ہے. تو پس ہوگا یہ اطلاق لفظ سبب کا مسبب پر. جی بھئی پورے بدن کا مالک بننا سبب ہے اور ملک متع اس میں مسبب ہے. تو یہ سبب بول کر مراد تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا کیا ہے؟ مجاز ہے. جی شکر ہے کو منہ چو نکل گیا تیرے چو. یہ مجاز ہے. جی فاللفظ جیسے ہیبا دوبارہ عرض کر رہے ہیں، اور بے اور جال اور سلم، صرف، سلو، قرض، عطیہ وغیرہ. قال فی النہر الفائق کہ لفظ صرف میں، لفظ قرض میں، لفظ سلو میں، لفظ رہن میں دو قول ہیں. مناسب یہ ہے کہ ترجیح ہے نکاح کے نکاح کو صرف کے ساتھ عمل کرتے ہوئے بالکلیہ. جی باوجہ اس کے کہ یہ جو بے صرف ہے فائدہ دیتی ہے. تو وہی کلیہ پیچھے کہ نہیں ضابط، یہی ضابطہ ہے. جی فائدہ دیتی ہے. اور اسی کے ساتھ ترجیح پا جاتا ہے وہ جو صرفیہ میں ہے کیڑا، یعنی نکاح کے نکاح کی تصحیح کس کے ساتھ؟ قرض کے ساتھ. اگرچہ ترجیح دی ہے کشف میں اس کے عدم کو، اور جزم کیا سرخسی نے نکاح کے نکاح کا لفظ سلو اور لفظ عطیہ کے ساتھ. انتہا نہر الفائق. قولہ اذا اطلقا، یعنی اطلقا دا مطلب کیے یعنی نہ مقید کیا گیا ہو اس شے کے ساتھ جو فائدہ دے، معنی حقیقی کے مراد لینے کا یا معنی انوند نے مطلقاً کہ لفظ بولو تو نہ اندے وچ معنی حقیقی مراد لینے دا کو کرینہ ہے تو نہ معنی مجازی مطلق ہے. اگے کی ہے جی فَإِنَّهُ بھی ٹھیک ہے تو جے لے انہو ہوئے تو تا بھی ٹھیک. جی ایک منٹ سن لو نا. لے انہو
اس لیے کہ اگر مقید کیا گیا اس چیز کے ساتھ جو فائدہ دے دو کہ حقیقی معنی مراد یا مجازی، تو متعین ہو جائے گا وہ معنی اس لفظ کے ساتھ۔ بے مطلق دا مطلب ہے کہ نال کوئی بھی ایسی شے نہ ذکر کرو جڑا دسے بھی معنی حقیقی مراد ہے یا تا مطلق ہے۔ لے انہو اس لیے کہ اگر مقید کیا جائے لفظ اس شے کے ساتھ جو فائدہ دے دو میں سے کون، تو متعین ہو جائے گا وہی معنی، متعین ہوگا وہ معنی بذالک لفظ اس لفظ کے ساتھ، پھر یا حقیقی مراد ہوگا تو یا مجازی، جڑا بھی ہے وہ مراد ہوگا جی۔ تو لینا ہوگا تو زیادہ واضح جی۔ قولہ وتکون القرینۃ ضالۃ، ذکر کیا گیا فتح القدیر میں یہ مسئلہ کہ ضروری ہے، مسئلے سمجھنے میں ضروری ہے گواہوں کے سمجھنے سے مراد کو علی المختار، مختار یہ ہے کہ گواہ جو ہے نا وہ ان لفظوں کا معنی مراد سمجھتے ہوں کہ آپس کی پیان دینے جی۔ سنے ہی ویسے دو مرد بیٹھے ہیں پینڈو تے نال اتنے ایک انگریزی بولن والے، دو انگریزی بچ انہاں نکاح پڑھیا تو سانو گواہ بنایا، کوئی نہیں گواہی ہوئی۔ فتح القدیر میں یہ لکھا ہے کہ ضروری ہے گواہوں کے سمجھنے سے مراد کو علی المختار، کیونکہ سامع کا حکم کرنا بأن حکم سامع بیں طور کہ متکلم نے ارادہ کیا لفظ سے اس کا کہ نہیں وضع کیا گیا لفظ اس کے لیے، ضروری ہے اس کے لیے قرینے سے اس کے مراد لینے پر اس کو جی۔ تو پس اگر فَإِن لَمْ تَكُنْ پس اگر نہ ہو تو پس ضروری ہے گواہوں کے جنوانے سے جی۔ بھئی سامع کا جو حکم، کیونکہ سامع کا حکم کرنا اس بات کا کہ متکلم نے ارادہ کیا لفظ سے اس معنی کا کہ نہیں وضع کیا گیا لفظ اس معنی کے لیے، تو سامع کا یہ حکم کرنا ضروری ہے اس کے لیے قرینے سے متکلم کے ارادہ کرنے پر اس کا، پس اگر نہ ہو تو ضروری ہے پھر کس سے، شہود کے اعلام سے، جنوانے سے، انہوں نے جنوان بھی ایسی اے کم کیتا ہے۔ وَلِذَا اس لیے کہا ہے انعقاد کی تصویر میں لفظ اجارہ کے ساتھ، جنہوں نے کہا نا جائز ہے، ان کے نزدیک جنہوں نے اس کو جائز رکھا ہے یہ کہ کہے کہ اجر تو بنتی، میں نے کرائے پر دی بیٹی اپنی اور میری مراد نکاح ہے، سنیں جی۔ اور وَآلَامَ بِهِ شُهُودًا، اور یہ جنوائے کس کو کہ میں یہ لفظ بول کر مراد نکاح لے رہا ہوں، تب ہوگا، ویسے نہیں ہوگا۔ برخلاف قول شخص کے بے تو کا بنتی، بیچی میں نے تجھ سے اپنی بیٹی، کیونکہ عدم قبول محل للبے، اگو ایک بیٹی ہے حرہ تو او محل جڑا ہے نا بیٹی، او بیٹی دا محل نہیں، بیٹی آپ محل، یہ نہیں قبول کرتی کس کو، تو اس کا بے کو قبول نہ کرنا واجب کرتا حمل کرنے کو کس پر، پس وہ قرینہ ہے جی، پس وہ اکتفا کیا جائے گا قرینے کے ساتھ کس سے، یہ نہیں گواہ نہ ہونا، یہ نہیں مطلب، یعنی اکتفا کیا جائے گا عن اعلام شہود، گواہوں کو جنوانے کی ضرورت نہیں ہے اب کہ میری مراد کیا ہے، سنیں ہی، وہ یہ نہیں مطلب کہ گواہ نہ ہونے سے نکاح ہو جائے گا، اور پچھو چل رہا ہے نہیں گواہوں کو جنوانا ضروری ہے، تو اگر اس نے یہ لفظ بولا کیڑا
بے توکا بنتی میں نے تو اسے اپنی بیٹی بیچی تو اب گواواں نوں بھی پتا ہے بے تو ہررا ہے ہررا تو وک نہیں سکتی جی تو لہذا خام خواہ بھی معنی مجازی مراد ہے جی تو پس یہ کرینہ اکتفا کرے گا اکتفا کیا جائے گا اس کرینے کے ساتھ کن سے گواہوں کو اے مطلب جی دھیان کرے جی حتیٰ کہ ہن سن حتیٰ کہ اگر ہو معقود علیہا لونڈی جی کی ہوئے اگر لونڈی ہو جی تو مولا لونڈی کے بارے میں کہہ رہا ہے کسی اور کو جی بے توکا آماتی یہ کہہ رہا ہے تو ضروری ہے کرینہ زائدہ سے جو دلالت کرے کس پر گواہوں کی موجودگی اور مہر کا ذکر معجل یا معجل کیونکہ ویسے تو لونڈی بکدی ہے تو انہوں بیچ بھی سکتا ہے جی تو لہٰذا اے لفظ بول کے بے توکا آماتی تے مراد نکاح لینا ہے ایتھے ہن کرینے ضروری نے کیونکہ پورے دا مالک بن سکتا ہے وہ لونڈی ہے تے وہ محل بے نو قبول کردا ہے محل ہے جی تو لہٰذا یہاں گواہ موجود ہونے چاہیے مہر کا ذکر ہونا چاہیے تب نکاح ہوگا نہیں تو وہ وک جائے گی جی اگے لہذا فیثبت المعنی المجازی جی اور متن ایسی ہو فیثبت المعنی المجازی کیوں ثابت ہوگا باوجہ متاظروں نے معنی حقیقی کے اور قیام کرینے کا جو دلالت کرتا ہے معنی مجازی کے وہ کیڑی شے وے کہ ہررا ہے تے وہ تو وک نہیں سکتی لہذا مجازی معنی مراد کیے تے فَإِنَّا کیونکہ ملک العین سبب ہے کس کا بیان ہے واسطے مناسبت کے معنی حقیقی اور علاقہ مصححہ لہو یہ تو بیان کی کیتا ہے بھی معنی مجازی تے حقیقی دے وچ مناسبت ہے تے او علاقہ مصححہ کون ہے کہ معنی حقیقی کی بجائے معنی مجازی لے سکتے ہیں خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بے شک علاقات ایسے علاقے جو مصححہ ہیں مجازیت کے لیے ان علاقات میں سے ایک سببیت اور مسببیت بھی ہے کہ کوئی نہیں ہے مجاز دے علاقے نے اور یہ علاقہ موجود ہے یہاں کیونکہ عین کیا ملک عین کی ملک سبب ہے کس کے لیے جیسا کہ لونڈی اگر ہو تو عین کا مالک بنے گا تو مالک بن جائے گا تو پس ہوگا اطلاق لفظ کا جو وضع کیا گیا ہے عین کی تملیک کے لیے ہوگا اطلاق نکاح پر من قبیلے اطلاق کرنا سبب کے لفظ کا کس پر اور ظاہر ہو گئی عدم صحت ہی و یظہرو عدم و صحتی بلفظ لا یدلو کہ نہیں دلالت کرتا یہ باب لفظ یدلو علی سنیں بے باب لفظ یدلو علی تملیک الغیر الحالی لفقدان علاقت جی کیا کیا ہونا ظاہر ہو گئی عدم صحت نکاح کی اس لفظ کے ساتھ جی اس لفظ کے ساتھ جو نہ دلالت کرے اور اس لفظ کے ساتھ دو اور اس لفظ کے ساتھ تین لفظ کیونکہ تینوں میں مجاز کا علاقہ نہیں ہے سنیں تو وہ پچھلے لفظ جڑے گزر گئے نا جی بے ظاہر ہو گئی نکاح کی عدم صحت ایسے لفظ کے ساتھ
جو تملیک پر دلالت نہیں کرتا، اور ایسے لفظ کے ساتھ جو منفت تملیک پر دلالت کرتا ہے، اور اجارہ وغیرہ، اور ایسے لفظ کے ساتھ جو تملیک غیر حالی پر دلالت، وہ کیڑی وصیت، اے مطلب ہے جی کیوں لفقدان علاقۃ المجاز، کتوں ہیں پس لفظ وہ لفظ جو وضع کیا گیا ہے عین کی تملیک کے لیے، جب بولا جائے اور ہو قرینہ ڈالا اس پر کہ موصولہ مراد نہیں ہے، او کیویں بہیں طور کے ہو زوجہ، اور جنہیں زوجہ ہن بننا ہے کیا ہو حرہ، تو پس ثابت ہو جائے گا معنی مجازی، اور وہ ملک متع ہے، کیونکہ ملک عین سبب ہے ملک متع کا، تو پس ہوگا سبب کے لفظ کا اطلاق مسبب پر۔ وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا ينعقد بهذه الألفاظ، وإنعقاده بلفظ الهبة مختص بالنبي عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خالصة لك۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نہیں منعقد ہوگا نکاح ان الفاظ میں سے کسی کے ساتھ، صرف نکاح تزویج باس، کسی کے ساتھ بھی نکاح اچھا۔ اور منعقد ہونا، سوال دا جواب ہوتا پہ جی، اور منعقد ہونا نکاح کا لفظ ہبہ کے ساتھ یہ مختص ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ دلیل کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالصۃ لک، کیا؟ اب لفظ و آیتوں کے سمجھنے میں جب اختلاف ہوتا ہے تو مسائل مختلف ہو جاتے ہیں۔ شوافی کہہ رہے ہیں اس کا یہ معنی، ہم کہیں گے اس کا آیت کا یہ معنی نہیں ہے جی۔ وعند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاصل آپ کے مذہب کا یہ ہے کہ نہیں صحیح نکاح مگر لفظ صریح کے ساتھ جو دلالت کرتا ہے نکاح پر، اور وہ لفظ نکاح ہے اور لفظ، اور یہی دونوں مذکور ہیں قرآن مجید میں کئی جگہوں میں۔ قال جل جلالہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حتی تنکحوا زوجا غیرہ، جی تو یہاں لفظ تن کیا ہے کہ کوئی نہیں؟ اور اللہ رب کریم نے فرمایا جل جلالہ فانکحوا ما، تو نکاح ہے کہ نہیں؟ فانکحوا ما طاب لکم من النساء، اور فرمایا اللہ جل جلالہ نے زوجناکہا، او سورہ احزاب سونے دے بارے جو جناب زید دی شادی والا واقعہ کہ زوجناکہا، جی اور فرمایا اللہ جل جلالہ نے وزوجناہم بحور عین الی غیر ذالک من الآیات، اور بہرحال ان کا غیر الفاظ سے پس نہیں صحیح اس کے ساتھ، یہ مذہب ہے۔ قول وانعقادہ، یہ جواب ہے اس سے جو سوال وارد ہوا امام شافعی رضی اللہ عنہ پر، یعنی یہ کہ انعقاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انعقاد نکاح کا لفظ ہبہ کے ساتھ، لفظ ثابت ہے اللہ جل جلالہ کے اس فرمان کے ساتھ، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک. جی وبنات سورہ احزاب آیا کریمہ نمبر کڈیا جو جی کسی کو پتہ ہوئے تھا جی. وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبی. عورت اگر ہیبہ کر دے اپنا آپ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان اراد النبی ان یستنکحها، جی اگر ارادہ فرمائے سونے نبی اس سے نکاح کا، تسیانہ بکن یستنکحها میں چاہے بہن وہاں بات بھی ہے تو نال نکاح دا بھی. خیر بکری گل. خالصۃ لک من دون المؤمنین، ادا من کر صرف آپ کے لیے. اور پچھو یا ایھا النبی تو پلاؤ بھی اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آرام نال کو پیچھے کوڑی طرح لگا. ٹوپی تو آپ ہی پائی، میں نہیں پوائی. ہم نے حلال کر دی ہیں آپ کے لیے آپ کی ازواج جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے ہیں، اور آپ کی کنیزیں جو اللہ نے بطور غنیمت آپ کو عطا کی ہیں، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھیوں، حلال کر دیے. اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کے خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ. اور بس ایتے ٹیلے اگر بولنا مومن اگر وہ اپنی جان نبی کی نظر کر دے، اگر نبی اس سے نکاح کرنا چاہے، یہ اجازت صرف آپ کے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں. ہمیں خوب علم ہے جو ہم نے مقرر کیا ہے مسلمانوں. بس میں بلا بات مکنے گئی کہ کیا ہے بھائی. اچھا خیر، یہ ہے نا ام وہابت، جی اگر کوئی عورت ہیبہ کرے تو اگر سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا ارادہ فرمائیں تو ٹھیک ہے. جی یعنی وہ عورت کہے کہ میں اپنے آپ کو ہیبہ کرتی ہوں، تو سرکار فرمائے میں قبول کرتا ہوں، تو شفافے فرماتے ہیں یہ خالصۃ لک ہے، یہ صرف سرکار کے لیے خاص ہے. جی کہ اس طرح نکاح صرف سرکار کر سکتے ہیں اور کوئی، کیونکہ قرآن پاک میں ہے خالصۃ لک. یہ شفافے دی دلیل ہے. ام وہبت نفسہا، کہ کوئی عورت اپنے آپ کو ہیبہ کرے تو سرکار اس سے نکاح کا ارادہ فرمائے، یعنی سرکار فرما دے قبول ہے، تو یہ نکاح ہو گیا ہے. لیکن اس طرح نکاح یہ خالصۃ لک من دون المومنین ہے، سوائے مومنین کے. مومن یہ نہیں کر سکتے. اب من دون المومنین آگا، بس کر دے بزرگوں تو کتاب پہ خود رہوں کہ بھی من دون المومنین آگے، لہذا مومن اس طرح نکاح بہیبے سے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ دلیل ہے کن کی؟ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ نکاح کا انعقاد لفظ ہبہ کے ساتھ یہ مختص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، بوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالصۃ لک من دون المومنین. جب من دون المومنین آ گئے تو پس نہیں سے نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر کا اس لفظ کے ساتھ. کیڑا لفظ؟ خالصۃ. ہے با یار مر گیا اسے. بہیبہ کے ساتھ نکاح صرف سرکار کے لیے خاص ہے. اور یہ بات یہ وہ ہے کہ روایت کیا گیا جناب سعید بن مسیب سے دا اے مطلب ہے، اس آیت دا اے مطلب ہے. آخرج عبد بن حمید و عبد الرزاق و سعید بن منصور وغیرہم. جی
اور عند شافی نہیں منعقد ہوگا نکاح ان الفاظ کے ساتھ. ہن سوال دا جواب. اور منعقد ہونا نکاح کا لفظ ہبہ کے ساتھ مختص ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ لقول بوجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے خالصۃ لک. ولنا قوله عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت مجاز والمجاز لا يختص بحضرة الرسالة. وقوله تعالى خالصة لك في عدم وجود المهد او احللناهن خالصة لك اے لا يحل لأحد نکاحهن. ہمارا مولانا ہماری دلیل یہ ہے کہ قول اللہ جل جلالہ کا ام وہبت نفسہا للنبی جی یہ الآیت مجاز جی یا قول الآیہ. یہ جو قول ہے نا ام وہبت یہ کیا ہے؟ یہ مجاز ہے. حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ اور قانون ہے کہ مجاز شرعی سرکار کے ساتھ حکم شرعی مختص ہوتے ہیں. حقیقت مجاز انبیاء کے ساتھ مختص نہیں ہوتے کہ اس لفظ کا حقیقی معنی صرف نبی مراد لے سکتا اور کوئی نہیں لے سکتا. اس لفظ کا مجازی معنی صرف نبی کے ساتھ خاص ہے اور کوئی یہ معنی مراد نہیں. حقیقت مجاز یہ خصوصیت والی چیزیں نہیں ہیں. حکم شرعی خاص ہوتے ہیں. کن کے ساتھ؟ جو خاص ہیں وہ حکم ہوتے ہیں. یہ حقیقت مجاز تو الفاظ کی بات ہے. تو یہ مجاز ہے اور مجاز نہیں مختص ہوتا کس کے ساتھ؟ حضرت رسالت کے ساتھ. سمجھے؟ ان پہلے سمجھ پھر کے چلیے. ام وہبت نفسہا جی. اچھا اختلاف کیا گیا اس عورت کے بارے میں جس نے اپنا آپ ہبہ کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. وہ کون سی زوجہ تھی؟ وہ کون سی عورت تھی؟ بعض نے کہا جناب میمونہ ہیں، بعض نے کہا ام شریک ازدیہ ہیں، بعض نے کہا ایک عورت تھی انصار سے. اور روایات ان اقوال کی مبسوطہ ہیں. در منصور جو ہے نا تفسیر، اس جگہ دیکھیں وہ ساری روایتیں موجود ہیں کہ وہ عورت کون تھی. یہ مسئلہ بیان کیا. مجازن کیا ہے؟ یہ مجاز ہے. خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح مبارک کا منعقد ہونا لفظ ہبہ کے ساتھ. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ فی انہ لیسا یہ بے طریق بلکہ مجاز ہے جی. اور مجاز کا مختص ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بات کیونکہ خصوصیات ہوتی ہیں احکام سے نہ کہ الفاظ کے. اور مراد لینا معنی حقیقی کا یا مراد لینا معنی مجازی کا یہ تو جائز ہے ہر ایک کے لیے. تو یہ کیا تم نے بیان کیا ہے؟ یہ تو مجازی معنی مراد ہے. مجاز تو ہے وہ تو مختص نہیں ہوتا جی. سنیں تو پھر حنفی و تواڈے نزدیک خالصۃ لک دا معنی کیے. اور قول اللہ جل جلالہ کا خالصۃ لک کی یہ عدم وجوب مہر میں ہے. کس میں؟ کہ نکاح کریں جو عورت اپنے آپ کو ہبہ کرے تو پھر آپ اس کو قبول کریں اور اس کا مہر نہ ہو، یہ آپ کے لیے خالص ہے اللہ کی طرف سے بغیر مہر کے. من دون المومنین جو ہیں وہ بغیر مہر کے نکاح نہیں کر سکتے. سمجھ آ گیا؟ یہ معنی ہے. یہ معنی ہے. ایک
یا حلال کیا ہم نے ان عورتوں کو خالص آپ کے لیے، یعنی نہیں حلال کسی ایک کے لیے نکاح کرنا ان کا، جی، کہ جن کو ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے، یعنی آپ کی ازواج بن گئی ہیں، اب آپ کے وصال کے بعد ان سے کسی اور کا نکاح نہیں ہو سکتا، یہ خالص آپ کی ہی بیویاں ہیں اب بھی اور جنت میں بھی، اور سمجھا؟ ادھر بیخ وقولہ تعالی، جی دفعہ یہ جواب ہے اس کا کہ ضام کیا اس کا امام شافعی رحمہ اللہ نے کس چیز کا؟ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ نہیں ہے معنی خالصہ طلق کا کہ نکاح کا انعقاد لفظ ہبہ کے ساتھ مختص ہے آپ کے ساتھ، جی مختصم بیکا بے مختص ہے سرکار کے ساتھ، بلکہ یہ محمول ہے اور امرین میں سے ایک پر، وہ کون سے؟ احدہما ثانی تیان کریم، ایک ان کا کہ نکاح ہبہ کے ساتھ بغیر مہر کے، یہ مختص ہے سونو آپ کے ساتھ، آگے جیسے اے مختص ہے نکاح بغیر ہو ہبہ کے ساتھ اور بغیر مہر کے آپ کے ساتھ مختص ہے، کما خراج ابن ابی شیبان طاؤس، کیا کہ نہیں حلال کسی ایک کے لیے یہ کہ ہبہ کرے اپنی بیٹی بغیر مہر کے، مگر یہ حلال ہے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سنیں کہ اپنی بیٹی بغیر مہر کے ہبہ سرکار کو کر سکتا ہے، سرکار کے علاوہ آگے سمجھ۔ وَمِثْلُهُ رَوَاهُ عبد الرزاق وعبد بن حمید عن الزہری رضی اللہ عنہ، وابن ابی شیبہ وعبد بن حمید وعبد الرزاق عن عطاء رضی اللہ عنہ وعبد بن حمید ابن ابی حاتم عن اکرمہ وقتادہ رضی اللہ عنہ۔ پس غرض یہ ہے کہ نئی حلال موہوبہ جس نے جو ہبہ کی گئی ہے، نہیں حلال بغیر مہر کے مگر صرف وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِغَيْرِهِ، تو نہیں حلال اس کے لیے مگر یہ کہ دے اس کو، آگے سمجھ، تو پس اس پر خلوص مرتبط ہے بقصۃ الہبہ کے ساتھ، اور ثانی ہما کہ مرتبط ہے کس کے ساتھ؟ او احلال کے ساتھ جس کا ذکر پہلے ہے، او گوار قول او احللناہن، سمجھئیے؟ ہونے دوسری وجہ کہ حاصل اس کا یہ ہے کہ خلوص و خالصہ متعلق ہے بقول ہی، اس نے بھی خالصہ یہ متعلق کریں ہبہ کے تو پھر معنی آ گیا پیچھے بھی بغیر مہر کے، یا یہ خالصہ تعلق جو اس کا تعلق کدھر ہے؟ اس کے ساتھ ہے، جی تو نہ کہ پس معنی یہ کہ یہ بیویاں کے حلال کر دیا ہے ہم نے ان کو جڑیاں تواڈیاں بیویاں بن چکیاں نے، سنے ہی احللناہن لک خاصتاً، جی یہ خاص ہیں دون، کیونکہ حرام ہے آپ کے غیر کے لیے شادی کرنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک سے سرکار کے وصال کے بعد، بنص قولہ جل جلالہ وازواجہ، او کو سمجھ آئی گل دی؟ وفی لکھنا دینے کہ اس جواب میں بحث ہے، اس وہ یہ ہے کہ احلال نہیں مختص بھی جن کو ہم نے حلال کر دیا ہے نا، وہ نہیں مختص سرکار کی ان ازواج کے ساتھ جن کے ساتھ سرکار کر چکے ہیں، یہ احللنا صرف ان کے ساتھ
کیونکہ مزید بھی سرکار شادی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں جی، بلکہ وہ تو عام ہے، شامل ہے ان کو بھی جو سرکار کی بیویاں بن چکی ہیں اور ان کو بھی جو ان کا ان سے جن کے لیے ذکر ہے آیت میں کیڑا کہ و بنات عم کا و بنات عمات کا و بنات خال کا و بنات شاباش فی الآیت جی، کہ اگر ارادہ فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نکاح کا جی، اور نہیں متصور اس میں خلوص جی، کیونکہ اب وہاں جو ہے نا یہ خالص نہیں بن سکتا نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چچوں کی مثلاً جب تک سرکار کی بیویاں نہیں بنی، حلال ہے نکاح ان کا ہر ایک کے لیے جب تک نہیں داخل ہوئیں وہ سرکار کی، نہیں سمجھا بھئی جڑیاں باقی جنہاں نال اللہ تعالیٰ جڑیاں سرکار واسطے حلال کیتے ہیں بھی تسی انہاں نال بیاہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، تے سونیا نہیں کیتا، کیا ہور صحابہ واسطے اجازت ہے کہ نہیں؟ مگر یہ کہ کہا جائے کہ وہ مرتبط ہے بقولہ ازواجہ کا کے ساتھ فقط، نہ کہ اس کے، تو پھر جو ہے نا خالص تعلق جو ازواجہ کا ہے نا کہ خالص آپ کے لیے اس کے ساتھ تعلق جوڑ دینا، تو پھر معنی بنے گا کہ جو آپ کی بیویاں بن چکی ہیں یہ خالص آپ کی ہیں، آپ کے وصال کے بعد ان سے کوئی اور نکاح اور سمجھی گل ہن ایک آیت ہے نا ان دے وچ شافیاں اور معنی کیتا ہے، حنفیاں اور معنی کیتا ہے جی۔ ہماری دلیل ہمارے لیے قول اللہ جل جلالہ کا ام وہبت نفسہا للنبی الآیہ، یہ قول کیا ہے؟ مجاز ہے، اور مجاز نہیں مختص ہوتا حضرت رسالت کے ساتھ، وقولہ تعالی خالصۃ لک میں عدم وجوب مہر میں ہے، ایک یا حلال کیا ہم نے ان کو خالص آپ کے لیے، یعنی نہیں حلال کسی ایک کے لیے نکاح ان کا جی۔ تھلے کتھے فَهِيَ حَلَالٌ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتھی فَهِيَ حَلَالٌ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان ارادہ اگر ارادہ فرمائے سرکار یہ کہ نکاح کریں ان سے، جب ہیبہ کرے وہ اپنے آپ کو سرکار کے لیے بغیر مہر کے، تو یہ سونیوں خالص آپ کے لیے، نہیں حلال کسی ایک کے لیے آپ کی امت سے، یہ کہ جی قریب ہو کسی عورت کے جس نے ہیبہ کیا اپنا آپ اس کے لیے، محض یہ آپ کے لیے پیارے خالصتاً اخلصت لک من دون سائر امت کا، تو وہ نکاح کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے جی، سنیں وہ بغیر یہ کام نہیں کر سکتے، چل بے نہ مہر کے بغیر، کہ باقی جو ہیں وہ عورت ہیبہ کرے تو بغیر مہر کے ان کے لیے حلال نہیں، ان کو مہر دینا ضروری ہے جی۔